بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مختصر اسٹوری آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بارگاہ الہی میں میری یہ محنت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش فرمائی وہ شہر کا امن اور باشندوں کے درمیان آپسی تعلقات کو خوشگوار بنانا تھا۔ لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا تھے۔ پہلی قوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی منتخب اور ممتاز جماعت تھی۔ اس جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی، یہ انصار کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، جو کہ تمام ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی طرح مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی گھر تھا اور نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی مال یا کام جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ دوسری قوم مدینہ کے اصل مشرک باشندے تھے۔ وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے میں تردد محسوس کرتے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے عرصے کے بعد ایمان لے آئے تھے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے جنگ بعاث کے بعد اوس اور خزرج نے اپنا سربراہ بنانے پر اتفاق کر لیا تھا۔ اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر باقاعدہ اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ بننے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہذا وہ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے کافر ہی تھا۔ اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ چوکتا نہیں تھا۔ تیسری قوم یہود تھی۔ یہ لوگ رومیوں کے ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ لوگ عبرانی تھے، لیکن حجاز میں رہنے کے بعد ان کی زبان اور تہذیب بالکل عربوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی اور وہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے
اور عربوں کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اور انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک بدھو، وحشی، رذیل، جاہل اور اچھوت تھا۔ یہ مدینے کے اندرونی حالات تھے، اور بیرونی مدینہ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے۔ یہ وہ مسائل تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول، ہادی اور امام و قائد کے واسطہ درپیش تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمت دے کر خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل گمراہی والا ہوگا۔ مسجد کے دروازے اور دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چھریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ صحیح بخاری اور زاد المعاد کی روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں پر منتقل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی صرف نماز کی ادائیگی کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کے درس حاصل کرتے تھے، اور یہ ایک مرکز بھی تھا جہاں سے اس چھوٹی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک جماعت کی رہائش گاہ بھی تھی جن کا مدینہ میں نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا، اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اور اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد نبوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک اسی حالت میں رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وسیع کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ اور زیادہ وسیع ہو گئی، اور ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بھی مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے۔ بعد میں مامون الرشید عباسی نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کو خوب آراستہ کیا۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی صورت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غم میں شامل تھے، غرض ایک مہاجر کا ایک انصاری سے بھائی کا رشتہ بن گیا تھا۔ اس بھائی چارے کے رشتے کو انصار مدینہ نے اس خلوص کے ساتھ نبھایا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی ہے۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور بے دریغ تمام مال و اسباب ان کے سپرد کر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دلجوئی کی کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ جہاں انصار نے بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و کرام کیا، محبت و خلوص اور ایثار و قربانی پیش کی، وہیں مہاجرین نے بھی اس کرم نوازش کی قدر کی اور اپنے انصاری بھائی کی دلجوئی کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف ان سے اتنا ہی لیا کہ جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کو جوڑ سکتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کی بنیاد ڈال کر ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تیار کر دیا تھا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی، جو اللہ کی حاکمیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی تھی۔ حقوق اور فرائض کے چارٹر کا اعلان کیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن تھا۔ تمام خونی عداوتیں اور دشمنی ختم کر دی گئی۔ اس دستور یعنی کانسٹیٹیوشن میں کچھ خاص دفعات اس طرح شامل کیے گئے تھے، جیسے نمبر 1، مدینہ میں غیر مسلموں سمیت تمام لوگوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ نمبر 2، یہودی اور دیگر غیر مسلم مدینہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، ہر کمیونٹی کے لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 4، ہر جھگڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طے کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ کانسٹیٹیوشن اسی ضمن میں تیار ہوا تھا جو مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر بھائی چارے کی شکل میں طے ہوا تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے نافذ ہو جانے کے بعد مدینہ ایک وفاقی یعنی مرکزی حکومت بن گیا تھا، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذ تھا اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلیل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔